ہو رہی ہے. علامہ ابتسام اللہ ظہیر صاحب، پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ مسیار ہے کیا؟ ایک دو ڈیفینیشن لقمان بھائی آپ نے بتائی، مسیار ایک ٹیمپرری میرج جس کے اندر آپ کا کوئی محدود مدت کے لیے لمیٹڈ ٹائم کے لیے شادی کی جاتی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں اس کا تو جواز اسلام میں موجود بھی نہیں ہے، اور نہ ہی اہل عرب کے یہاں پہ یہ عام طور پہ پریکٹس کی جا رہی چیز. وہ مسیار جسے میں جانتا ہوں یا جس کو میں سمجھتا ہوں مسیار یہ ہے کہ آپ ایک عورت کے ساتھ جب شادی کرتے ہیں تو اس کے نان نفقے سے جو ہے وہ دستبردار ہو جاتے ہیں، یعنی آپ اسے کیئر ٹیکنگ نہیں کرتے، جس کا قرآن جی نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیسیکلی مرد کی جو ڈومینیشن کا بنیادی سبب بتایا وہ یہی ہے کہ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم، کہ وہ عورتوں کی کیئر ٹیکنگ کرتے ہیں، ان کے اوپر اپنا جو ہے نان نفقہ خرچ کرتے ہیں. لیکن بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ بات موجود ہے، گھر داماد کا کنسیپٹ ہے، جہاں پر ایک لڑکا جو ہے اکنامک لیول پہ اسٹیبل نہیں ہوتا تو سسرال جو ہے اس کو جو ہے پش بیک کرتا ہے اور اس کو گرومنگ کے اندر اس کی مدد کرتا ہے. تو اس قسم کی ایسی صورت جہاں پہ کوئی بندہ غریب ہو اور کوئی ایسی عورت جو امیر ہو، اگر وہ کیئر ٹیکنگ کے حقوق سے دستبردار ہو کے اپنے لیے ایک جو ہے شریک زندگی کو چننا چاہتی ہے تو اس میں تو کوئی بظاہر حرج والی بات نہیں. لیکن یہ مسئلہ اس وقت گمبھیر ہوتا ہے جب یہ پولی گیمی کے اندر چلا جاتا ہے، تعدد ازواج کے اندر، جہاں پر اسلام نے شادی کے ساتھ عدالت کو مشروط کیا ہے. اس میں جسٹس کا ہونا جو ہے اسلام کے اندر بڑا ناگزیر ہے. لیکن بسا اوقات ہسٹری کے اندر ایسے ایویڈنسز موجود ہیں کہ اگر از خود عورت جو ہے اس عدالت کی شرط میں خود تخفیف کرتی ہے تو اسلام اس کو اجازت دیتا ہے، جس کا قرآن جی نے ذکر بھی کیا ہے، وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَالِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا، کہ اگر عورت ڈرتی ہے اپنے خامند کے نشوز سے یا بے رغبتی سے تو ایسی صورت اگر وہ اپنے کچھ حقوق کو اس میں تخفیف کرتی ہے تو یہ بات جائز ہے. عدالت جو ہے وہ مرد کے اوپر جو ہے اسلام نے لازم کیا، اگر وہ اس کو عدالت کی شرط کو پورا نہیں کرتا تو قیامت اس انداز میں آئے گا کہ اس کا ایک حصہ مفلوج ہو چکا ہوگا. لیکن اس شرط عدالت میں اگر عورت کمپرومائز کرنے کا مادہ و تیار ہو جاتی ہے تو ایسی صورت کے اندر جو ہے نا پھر مرد بھی اپنی اس لائبلٹی سے دستبردار ہو جائے گا اور عورت بھی جو ہے. میں سوری یہاں پہ قطع کلامی کر رہا ہوں. علامہ صاحب اگر مجھے ان کی بات سمجھ آئی ہے ارشد صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں، اور بڑی معذرت کے ساتھ میں پلیز میں سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے ایک سے زیادہ شادیاں کرنی ہیں تو ہر طرح کے حقوق جو ہیں اپنی ازواج کو دینے ہیں، وہ مالی بھی ہوں گے اور وہ جسمانی بھی ہوں گے. تو پھر ہمارے یہاں جب شادیاں کرتے ہیں لوگ اور وہ کہتے ہیں اس لیے کہ میری بیوی بوڑھی ہو گئی ہے یا وہ ہو گیا ہے، کوئی ایسی کوئی فزیکل پرابلم بتاتے ہیں، تو پھر تو وہ جائز نہ رہی نہ. اس کو اگر وقت پورا نہیں دیتا ہے جتنا نئی بیوی کو دیتا ہے تو یہ ناجائز ہے، ناانصافی ہے. ناانصافی ہے لقمان میں بالکل اس میں کوئی شک کی بات نہیں کہ ناانصافی ہے. لیکن اگر عورت اپنے ان حقوق سے از خود دستبردار ہوتی ہے بغیر کسی دباؤ کے تو میرا خیال ہے فقہاء اسلامیہ میں سے چاروں فقہ جو ہیں وہ بھی، اور اس کے علاوہ اہل حدیث اور اس کے علاوہ جو اہل تشیع میں سے کوئی بندہ یہ بات نہیں کرتا کہ عورت جو ہے اس کے اندر از خود تخفیف اگر کرتی ہے تو یہ بات کے اندر کوئی حرج والی بات ہے. علامہ صاحب آپ دونوں کے لیے عرض ہے کہ اس وقت جاوید گامدی صاحب ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں. گامدی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ جی اللہ کا شکر ہے، آپ خیریت؟ میں اللہ کا کرم. آپ کی صحت مجھے پہلے بتائیں ٹھیک ہے؟ آپ کی عنایت جی اللہ کا شکر. اچھا گاندھی صاحب، مسیار ہم ڈسکس کر رہے ہیں، ٹیمپرری میرج جو سعودی عربیہ میں فتویٰ آ گیا کہ آپ وقتی طور پہ شادی کر سکتے ہیں. ہو یہ رہا ہے کہ جب میں نے اس کے لیے انویسٹیگیٹ کیا تو مجھے ایسی بہت سی سٹوریز پتا چلیں کہ جہاں پہ لوگ ویکیشن کے لیے جا رہے ہیں تو وہ جاتے جاتے مہینے کے لیے ایک شادی کر کے لے گئے اور اس کے بعد آ کے انہوں نے بڑی کنوینئنٹلی اس کو طلاق دے دی. اور کچھ عورتوں کے ایفیڈیوٹس آپ چاہیں تو انٹرنیٹ پہ گوگل وغیرہ پہ بڑے آرام سے اویلیبل ہیں کہ وہ کہہ رہی ہیں کہ دیکھو نا مجھے اس کے لیے BMW گاڑی مل گئی، 30,000 درہم مل گئی، یہ مل گیا، لائف از گڈ. اس کی اسلام میں کوئی اجازت ہے؟ نہیں، اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اسلام میں شادی شادی ہوتی ہے، شادی کے ارادے سے کرنی چاہیے. یہ تو بدکاری کو قانونی صورت دینا ہے اور اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے قانون سے انحراف کرنا ہے. اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے اسلام میں. ابتسام صاحب آپ جب چاہیں آپ بیچ میں بول سکتے ہیں کیونکہ مجھے پتا ہے آپ اس بات سے اختلاف کر رہے ہیں. نہیں میں نے پہلے ہی بات کی، میں گامدی صاحب کی اس بات سے ہرگز اختلاف نہیں کر رہا کہ ٹیمپرری میرج کی اسلام میں جہت ہے. میں مسیار کی اس ٹرم کی بات کر رہا ہوں جس ٹرم کے مطابق عورت اپنے بعض رائٹس کو جو ہے دستبردار ہوتی ہے، کمپرومائز کرتی ہے. اس میں ٹائم لیمیٹیشن کو قطعاً میرا گامدی صاحب کا بالکل اتفاق ہے، بلکہ جمیع فقہاء کا سوائے ایک مکتب جو ہے اس کو میں مینشن نہیں کرتا، ان کا صرف اس کے اندر ایک جو ہے ورڈکٹ فرق ہے. لیکن میں یہ بات سمجھتا ہوں جہاں تک تعلق ہے عورت کے بعد حقوق سے دستبردار ہونے کا، جیسے گھر داماد والا ایلیمنٹ موجود ہوتا ہے، یا پولی گیمی کی شکل میں ایک عورت جسٹس سے بعض تقاضوں سے از خود کمپرومائز کرتی ہے، امرأۃ خافت من بعلها نشوزا و اعراضا کہتا ہے، تو اس کے اندر کوئی حرج والی بات نہیں.
لیکن اگر آپ مسیار کو بالکل یہ پرٹیکولرلی کہہ رہے ہیں کہ اس کا مطلب ٹیمپرری شادی ہے، آپ اس ٹرم کا ترجمہ وہ کر رہے ہیں جو اس وقت آپ کی پرسپشن میں ہے، تو اس ٹرم کے اندر میرا موقع بالکل غامدی صاحب کے ساتھ آئیڈینٹیکل ہے. یعنی میں تو اس کو متع کے ساتھ لنک کر رہا ہوں. آپ اس کو متع کے ساتھ لنک کر رہے ہیں جبکہ حقیقت میں نکاح مسیار کا یہ ترجمہ نہیں. اور میں غامدی صاحب کو آپ کوٹ کریں یہ بات، اگر بعد حقوق سے دستبردار ہوتے ہو کیا کہتے ہیں؟ جی ابتسام صاحب درست کہہ رہے ہیں، مسیار بالکل اور چیز ہے اور متع اور چیز ہے. جی مسیار کا مطلب تو یہ ہے کہ عورت نے اپنے بعض حقوق چھوڑ دیے ہیں. جی یہ ہو سکتا ہے جب بھی کوئی معاملہ حقوق کا ہو اور وہ انسانوں کے حقوق ہوں تو شوہر بھی اپنا کوئی حق چھوڑ سکتا ہے اور بیوی بھی اپنا کوئی حق چھوڑ سکتی ہے. غامدی صاحب مجھے جو فرق سمجھ آیا دونوں میں وہ یہ ہے کہ متع جو ہے وہ ٹائم باؤنڈ ہے. جی آپ اس میں مدت جو ہے وہ پہلے طے کر لیتے ہیں، چاہے 99 سال کی ہو چاہے 99 گھنٹے کی ہو. نہیں دیکھیے، لیکن مسیار میں مدت نہیں طے ہوئی بھی. 99 سال کی مدت تو کوئی بھی طے نہیں کرتا. میں تو لائف ٹائم کی بات ہوتی ہے نا. ہاں دیکھیے بات یہ ہے کہ شادی کو شادی سمجھ کر کرنا چاہیے. حقوق البتہ چھوڑے جا سکتے ہیں اور مسیار کو جہاں تک میں جانتا ہوں وہ اصل میں کچھ حقوق سے دستبردار ہونا ہے، نہ کہ متع کرنا ہے. متع ایک بالکل الگ چیز ہے. آپ کو آپ کے علم میں ہے کہ سعودی عربیہ میں اور دیگر عرب ممالک میں مسیار کس طرح سے استعمال ہو رہا ہے؟ جی مجھے یہ معلوم ہے اور ڈاکٹر یوسف قرضاوی صاحب نے سب سے پہلے اس کے بارے میں فتویٰ دیا تھا، چنانچہ بعد میں لوگ اس سے فائدہ اٹھانے لگ گئے. اب ظاہر ہے کہ جب بھی کوئی اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے تو اس میں قانون کو غلط استعمال کرنے والے لوگ بھی کرتے ہیں. اصولی بات صرف اتنی سی تھی جس کو انہوں نے جائز قرار دیا تھا کہ اگر عورت اپنا کوئی حق چھوڑ دے یا مرد اپنا کوئی حق چھوڑ دے اور وہ شادی کر لے تو اس پر اسلام کو کوئی اعتراض نہیں. علامہ ارشد حسن ثاقب صاحب مجھے آپ صرف یہ بتائیں کہ جب یعنی آپ کو مسئلہ تو سمجھ میں آ گیا کہ دونوں حضرات کیا کہہ رہے ہیں، مسیار کو کیسے ڈیفائن کر رہے ہیں. سعودی عربیہ بالخصوص میں تو نام لے کے پوچھ رہا ہوں کیونکہ ایک خاص طور پہ اسلامی مملکت ہے، وہاں پہ اسلامی قوانین، اسلامی یعنی ہر چیز اسلام کے نام پہ ہے وہاں پہ. جب وہاں پہ ایک اسلامی لا کو ایسے استعمال کیا جائے کہ اس میں بے راہ روی کا ایلیمنٹ آئے تو پھر گورنمنٹ کی ویکنس ہم کہیں گے کہ ان کی مرضی اس میں شامل ہے. نہیں ابھی پہلی بات تو یہ ہے کہ مسیار کی پوری ڈیفینیشن ہمارے اس وقت سامنے نہیں ہے کہ فتویٰ کیا آیا ہے کیا نہیں آیا. جیسا کہ حافظ ابتسام الہی ظہیر صاحب نے اور جاوید غامدی صاحب نے کہا کہ اگر تو اس کی تعریف یہ ہے کہ محدود مدت کے لیے نکاح ہوتا ہے اور ہم یہ فی الحال کم از کم یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ سعودی حکومت محدود مدت کے کسی نکاح کو جائز قرار دے. نہیں اس میں مدت کی قید نہیں ہے. وہ بات تو نکل گئی. یہ بات اگر نکل گئی ہے تو اس کے بعد جہاں تک حقوق کا مسئلہ ہے تو انسانی حقوق جنہیں ہم حقوق العباد شریعت کی زبان میں کہتے ہیں ان کا تو مسئلہ یہ ہے کہ جب صاحب حق اس سے دستبردار ہو جاتا ہے، اس کو معاف کر دیتا ہے تو اس کی دوسرے فریق کے اوپر تو لائبلٹی نہیں رہتی. مجھے تو غامدی صاحب اور علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب آپ صرف دونوں میں یہ بتائیں کہ اس سے فائدہ مردوں کو ہے کہ عورتوں کو ہے؟ اس میں دونوں کو فائدہ ہے. میں سمجھتا ہوں مرد کو فائدہ یہ ہے کہ ایسی صورت کے اندر جو ہے مرد مساعدہ کیا ہے اپنا اکنامک لیول کے اوپر، تو جو اللہ تعالیٰ نے اس پہ لائبلٹی عائد کی ہے کہ وہ انفاق کرے. اگر اس کو عورت اس کے اندر سپورٹ کرتی ہے بسا اوقات تو آپ کو حدیث طیبہ اس طرح مثالیں مل جائیں گی کہ عورتوں کو صدقہ دینے کے لیے انکریج کیا گیا ہے اپنے شوہر کو. تو میں سمجھتا ہوں اگر اپنے بعض حقوق کو چھوڑتی ہے اس کے اندر مرد کو ریلیف ملتا ہے اکنامک لیول کے اوپر، اور عورت کو اس کے اندر فائدہ یہ مل رہا ہے کہ بعض ایسی عورتیں جو کہ صاحب حیثیت تو ہیں لیکن ایج کے گروپ میں پہنچ چکی ہیں جہاں پہ شاید ان کا کوئی بر لینے کے لیے شادی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اگر وہ اپنے بعد اکنامک حقوق سے دستبردار ہوتی ہیں تو ان کو اچھی شادی کے امکانات بھی ان کے لیے روشن ہو جاتے ہیں. غامدی صاحب یہ درست فرما رہے ہیں، حقوق کی سے دستبردار ہوتے ہیں اور حقوق کی دستبرداری کبھی مرد کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے کبھی عورت کے لیے، اس کا تعلق معاہدے سے ہے. میں اس بات کو آپ کو ایک مثال سے واضح کرتا ہوں. دیکھیے ہمارے ہاں نکاح نامے میں یہ طے کر دیا گیا ہے کہ عورت چاہے تو وہ طلاق کا حق لے سکتی ہے. اس میں بھی مرد کیا کرتا ہے، ایک حق اس کے پاس ہے وہ عورت کو تفویض کر دیتا ہے. تو یہ چیز بھی اسی اصول پر جائز قرار دی گئی ہے. جب نکاح ہوتا ہے تو نان و نفقے کی ذمہ داری مرد پر آ جاتی ہے، اس کو مہر بھی ادا کرنا ہوتا ہے. عورت یہ کہتی ہے کہ میں مہر معاف کر دیتی ہوں، میں نہیں دیتی، یا یہ کہتی ہے کہ میں نان و نفقے کا مطالبہ نہیں کروں گی، یا یہ کہتی ہے کہ میں تمہیں اپنی طرف سے دے دوں گی. تو یہ تمام وہ چیزیں ہیں کہ جو باہمی رضامندی سے طے ہو سکتی ہیں. نکاح کا مطلب صرف یہ ہے کہ عورت اور مرد کا تعلق اعلانیہ ہے، وہ موقت نہیں ہے، میاں بیوی کی حیثیت سے ہے، شخص جانتا ہے کہ یہ میاں بیوی ہیں. بریک پہ جانے سے پہلے آپ باتیں سن رہے جاوید غامدی صاحب کی، ان کے ساتھ علامہ ابتسام الہی ظہیر ہیں اور علامہ ارشد حسن ثاقب صاحب ہیں. غامدی صاحب، علامہ حضرات، آپ دونوں سے ایک ہی سوال میں پوچھ رہا ہوں اور آپ پلیز جس کا دل کرے آپ اس سمجھ آئے بول لے اس میں
جو نکاح ہم نے جو بچپن سے سنا ہے اور پڑھا ہے یہ ایک بڑی حرمت والا لفظ ہے، اور طلاق گو اس کی اجازت تو دی گئی ہے، لیکن جو میں نے جہاں تک پڑھا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انتہائی ناپسندیدگی کا اظہار کیا ہے طلاق کے اوپر، اور یہ فرمایا کہ بالکل ناگزیر وجوہات اگر ہوں تو اس وقت طلاق دی جائے جب بالکل ہی گزارا نہ ہو سکتے۔ تو جب ہم مسیار جیسی چیزیں سامنے لے کے آتے ہیں اور وہ اس طرح سے استعمال ہو رہی ہیں تو نکاح کی حرمت جو ہے وہ خود کوشچن مارک نہیں اس پہ آ جاتا؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر کسی جگہ قانون کا کوئی غلط استعمال ہوا ہے تو وہ کیس سامنے آنا چاہیے تاکہ اس پر رائے دی جا سکے۔ ہم اس وقت صرف اصول کی بات کر رہے ہیں، اور اصول یہ ہے کہ مرد کو طلاق کا حق دیا گیا ہے، رجوع کا حق دیا گیا ہے، وہ ان حقوق سے دستبردار ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات آپ کے قانون میں بھی یہ چیز موجود ہے، آپ کے نکاح نامے میں یہی لکھا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے عورت کو نان و نفقہ طلب کرنے کا حق دیا گیا ہے، اسی بنیاد پر وہ باہر لیتی ہے تو اس حق سے دستبردار ہو سکتی ہے۔ علامہ صاحب ایسا تو نہیں ہوا؟ سوری جی بولیں، فرمائیے آپ۔ حقوق سے دستبردار ہونا ایک بالکل الگ چیز ہے، البتہ یہ کہ نکاح کیا چیز ہے، نکاح علانیہ تعلق ہے ایک مرد و عورت کا، وہ میاں بیوی کی حیثیت سے اپنا تعارف کراتے ہیں، ان کی اولاد کے بارے میں کسی قسم کا کوئی شبہ پیدا نہیں کیا جاتا، وہ کسی مخصوص وقت کے لیے ایک دوسرے کے ساتھی نہیں بنتے، بلکہ ہر ایک کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ میاں ہے اور یہ بیوی ہے، اور طلاق اسی طریقے سے دیتے ہیں جس طرح کی طلاق دی جاتی ہے، جیسے کہ طلاق کا قانون ہے۔ اگر یہ سب چیزیں ہیں اور صرف وہ ان حقوق سے دستبردار ہوئے ہیں تو اس پر اعتراض کرنا مشکل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اپنے ملک میں اب ہمارے سامنے اس طرح کے معاملات آتے ہیں کہ جس میں نان و نفقے کی تمام ذمہ داری عورتوں نے اٹھائی ہوتی ہے، بہت سے گھریلو معاملات میں وہ زیادہ کردار ادا کر رہی ہوتی ہیں، تو معاشرت اور تمدن کی ضرورتوں کے تحت حقوق کے معاملے میں تو کچھ ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے حقوق سے دستبردار ہو جائیں، لیکن شادی ہے، اور وہ اگر موقت نکاح نہیں ہے، کوئی مخصوص وقت نہیں طے کیا گیا بلکہ شادی کو شادی کے طریقے سے کیا گیا ہے، تو پھر اس کو ہم ناجائز کرتے ہیں۔ علامہ صاحب ایک منٹ آپ کے پاس، جی جلدی سے آپ کیا کہیں گے کلوزنگ میں اس کے اوپر؟ یہ اگر تو اس سے مراد نکاح موقت ہے، محدود مدت کا نکاح ہے، تو پھر تو یہ کسی بھی صورت جائز نہیں اور حرام ہے۔ اور اگر مسیار سے مراد یہ ہے کہ بیوی اپنے بعض حقوق سے دستبردار ہوتے ہوئے کسی کے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار ہوتی ہے تو چونکہ وہ اس کے ذاتی اسی کے حقوق دستبردار کرواتے رہے۔ فرزانہ صاحبہ آپ کا، یو ہیو 1 منٹ۔ جی دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹیمپرری میرجز بالکل ٹوٹل وائلیشن آف رائٹس، یہ ہیومن رائٹس ہیں، ویمنز رائٹس ہیں، اور اگر کوئی اس کو اسلام کے نام سے جسٹیفائی کرتا ہے تو میں سمجھتی ہوں وہ اسلام کے ساتھ کوئی جو ہے وہ اچھا نہیں کر رہا، کیونکہ یہ تو جس میں رائٹس ہی نہیں ہے عورت کے، اور آپ نہ بچوں کے کوئی رائٹس ہیں، اور یہ شادی میں دیکھیں بچے جو ہے وہ ماں باپ دونوں کی ذمہ داری، اور اسلام میں بڑی واضح طور پہ ماں اور باپ دونوں کی ذمہ داری جو ہے اس کو بچوں کے حوالے سے کہا گیا، تو میرا خیال ہے اس کو بالکل میں تو سمجھتی ہوں کہ اس کی کوئی جسٹیفیکیشن۔ رائٹ، فرزانہ باری صاحبہ آپ کا بہت بہت شکریہ، علامہ ابتسام علی ظہیر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ۔ جی بسم اللہ۔ وہ میں انڈیکیٹ نام کے ساتھ ہی کر رہا ہوں، حضرت سودا نے اپنا جو تھا نا حق جو دستبردار کی، اور آپ کا ایویڈنس اس باغ میں موجود ہے۔ دوسری بات رہی کہ نکاح مسیار کو کوئی بندہ ایکسپلائٹ کرتا ہے، اس کو مس یوز کرتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں بندہ ذمہ دار۔ کورٹ میرجز عام مس یوز ہو رہی ہیں۔ علامہ ارشد حسن ثاقب صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ جاوید گامدی صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا پہلے، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔